إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے تنہا پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف کئی جگہوں سے کئی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بچہ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھی
سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر ان 5 آیات کریمہ کے علاوہ علم کی فضیلت میں کوئی دوسری آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو فضیلت علم کے لیے یہی آیتیں کافی۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلا دیا جسے انسان جانتا ہے۔ عرب کے حالات میں ہلکا سا تذکرہ۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، اور جس وقت میں قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا، اس وقت عرب کے حالات بے انتہا خراب تھے۔ بلکہ بہت سارے مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت تک جتنی برائیاں پائی جائیں گی وہ ساری برائیاں مکہ المکرمہ میں تھیں، لیکن جن آیات کریمہ کو قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کے طور پر نازل کیا گیا، ان آیتوں میں ان برائیوں کے قلع کما کرنے، ختم کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سب سے بڑی بیماری اور برائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے اور شرک کرنا ہے، لیکن قرآن میں شروع میں یہ نہیں کہا کہ شرک کے خلاف آواز اٹھائیں۔ چوری، چماری، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ، سود اور رشوت، زناکاری اور بدکاری، حرام خواری اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ ماں اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے ماں سے بدکاری کرنے پر مجبور تھی۔ ان تمام تر برائیوں کے باوجود قرآن مقدس نے شروع میں یہ نہیں کہا کہ ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ نماز سے پہلے، روزہ کا حکم سے پہلے، زکوٰۃ کی تاکید کرنے سے پہلے، صدقہ و خیرات کی ادائیگی کے حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اقرا، پڑھیے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ سب نماز پڑھنے بولتے ہیں نا، بھائی نماز پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن شروع میں نہیں کہا اللہ نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھنے کہا، نہ زکوٰۃ دینے کہا، نہ صدقہ و خیرات کرنے کہا، کچھ نہیں کہا ہے۔ سب سے پہلے کا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس سے پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ لگایا سکتا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے اور ساری اچھائیوں کا سرچشمہ علم ہے۔ اگر آپ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں تو ساری بھلائی آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اگر جہالت کا دلدادہ بنے بیٹھے رہیں گے تو ساری برائیوں کا دلدادہ بن جائے گا۔ تو برائیوں کے خاتمہ کے لیے علم کے زیور سے آراستہ ہونے کا سب سے پہلے حکم دیا گیا۔ اس اندازہ لگائیے کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ بڑی آسانی سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ عام طور سے قرآن مقدس کی انہی آیات کا سہارا لے کر علم کی فضیلت بیان کی جاتی، اور ہر انسان اپنے اپنے نظریے کے طور پر
جس علم سے وہ وابستہ ہوتا ہے اسی کی فضیلت بیان کرتا ہے. کوئی ڈاکٹری کی فضیلت بیان کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کی فضیلت بیان کرتا ہے، کوئی کامرس کا طالب ہوتا ہے تو اس کی فضیلت بیان کرتا ہے. یعنی جو جس ڈپارٹ کا ہوتا ہے کہتا ہے قرآن مقدس میں علم کی فضیلت ہے. کون سے علم میں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس علم میں اللہ کا نام دلایا جائے، جس علم کے ذریعے اللہ کی معرفت دلائی جائے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان بدلائی جائے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی تلقین کی جائے، ایسے علم کی فضیلت کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. صرف قرآن کی علم کی فضیلت پر مشتمل آیتوں کی تلاوت کر دی جائے تو خطبہ کا محدود وقت ختم ہو جائے. انہی میں سے چند آیتیں تلاوت کی جائے گی اور اس کا ہلکا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ قرآن مقدس میں تفسیر کا مطالعہ خود کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ فضیلت علم میں قرآن مقدس کی کتنی ساری آیتیں موجود ہیں. ایک آیت پڑھی ہے جی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کا درجہ بڑھایا ہے اور اسی طریقے سے تم میں سے علم والوں کا درجہ بڑھایا ہے. ایمان اور علم کو اللہ نے ایک لیول میں رکھا ہے. کفار و مشرکین کے بالمقابل آپ ایمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندہ ہم ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اسی ایمان کے لیول میں، اسی کے درجہ میں اور اسی کے برابر میں قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جس طرح اہل ایمان کی فضیلت مسلم ہے اسی طریقے سے علم والے کی فضیلت مسلم ہے. اور پھر قرآن نے اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ اور فرشتے اور علم والے شہادت کے مسئلے میں ایک لیبل میں اللہ نے کھڑا کیا ہے. یہ نہیں کہ انسان اللہ کے برابر ہو جائے گا، لیکن جس چیز کو اللہ نے کیا ہے اسی کو فرشتوں نے کیا ہے اور اسی کو اہل علم نے کیا ہے. چلو جو قرآن کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. والملائکہ، فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اور اولو العلم، علم والے بھی عدل و انصاف کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. ایک درجہ میں اللہ نے بیان کی، بہت بڑی بات ہے. یہ علم کی فضیلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے علم کی فضیلت کو اس طرح تسلیم کروایا کہ اگر بیٹا کے پاس علم ہے تو باپ ہونے کے باوجود بڑا ہے، لیکن بیٹا کی بات ماننا باپ کے ذمہ لازم و ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میں تمہارا باپ ہوں. آپ باپ ہیں، اللہ نے درجہ آپ کو بلند کیا ہے، لیکن آپ کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے. اگر علم کی روشنی ہمارے پاس ہے تو آپ کو میری بات ماننا پڑے گی، میری تابعداری کرنا ہوگی، میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا، میرا کہنا ماننا. اور اسی چیز کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اجاگر کیا. بہت پیار بھرے انداز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ابو جان سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا مستقیم صراطا سویا. ابو جان، علم میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے فاتبعنی، میرے پیچھے چلیے. علم اللہ نے دیا ہے، مجھے آگے اللہ نے بڑھا دیا. آپ باپ ہونے کے باوجود میرے پیچھے رہیے گا صرف اس معاملہ میں جو علم کی بنیاد پر میں کروں گا. جگہ میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا،
آپ میرے راستے پر چلیے، میری پیروی کیجیے، میرے نقش قدم پر چلیے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ہر انسان کہتا ہے باپ بڑا ہوتا ہے، درجہ باپ کو یقیناً بڑا ہے، لیکن اگر بیٹے کے پاس علم شریعت موجود ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کا چھوٹا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح راستہ دکھلاتا ہے اس کے نقش قدم پر چلنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ دو ہفتہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا کہ علم کی بنیاد پر امام بنایا گیا۔ امام آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، پوتا بھی ہو سکتا ہے، ناتی اور پرناتی بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کے پیچھے ہی چلیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا کہا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جان میرے پاس علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے لے جاؤں۔ لیکن کب؟ جس کے پاس شرعی علم ہوتا ہے تب۔ علم نہیں ہے سب برابر ہے، جس کے پاس علم آ گیا وہ بڑا ہو گیا۔ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ انسان فرشتوں سے بڑا ہوا اس لیے ہے کہ انسان کے پاس پہلے علم آیا تھا۔ وہی پڑھیے قرآن مقدس میں، صرف ترجمہ اگر پڑھ لیجیے گا یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے اور چھیٹا ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے سورہ بقرہ شروع میں کیا۔ جب ان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے پیدا کرنے سے متعلق فرشتوں کے سامنے اللہ نے ایک بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد محرم کا خلیفہ نہیں، وہ خالفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ سے مراد با اختیار مخلوق جو اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں پر اختیار کے ساتھ نافذ کر سکے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ کی تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اس طرح بزرگ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے بالمقابل آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا نام سکھلا دیا۔ سورہ بقرہ میں ایک قوہ کے بعد یہ چیز پڑھیں گے، نام سکھلا دیا اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ چیز کیا ہے، یہ فنا 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 ہے، ذرا بتاؤ۔ تو فرشتے گویا چاروں شانے چت ہو گئے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا شروع کر کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، اتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے اور اس سے زیادہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسماء، آدم ان چیزوں کے نام ان سب کو سکھلاؤ، بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ تب اللہ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ غیب اور ظاہر کی ساری چیزوں کو میں جاننے والا ہوں؟ پھر اس کے بعد علم کی فضیلت کا اعتبار کراتے ہوئے فرشتوں سے اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم تمہارا استاد ہے، آدم نے تمہیں پڑھایا ہے، آدم نے تمہیں ان چیزوں کا نام سکھلایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ، اور میرا حکم یہ ہے کہ آدم کے سامنے جھک کر اور سجدہ ریزی کر کے بدلا دو کہ آپ استاد، بڑے استاد ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ نہیں جانتے۔ اسجدوا لآدم، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو بات کیجیے، گویا اسے علم کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا اور سجدہ کروا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے علم کے ذریعے آدم مسجود ملائک بنائے گئے، فرشتوں کے لیے سجدگاہ کے طور پر آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ سجدہ آدم کے سامنے کیا جائے۔ بات کی شریعت میں یعنی اسلامی شریعت میں اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور شروع کی بات تھی، اللہ کا حکم تھا دیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یوسف علیہ السلام کو عرش پر بٹھایا گیا, تخت پر بٹھایا گیا, ان کے باپ ماں اور ان کے سارے بھائیوں ان کے سامنے سجدہ کیا. یہ ایک الگ مسئلہ تھا, لیکن جس شریعت محمدی کے ہم ماننے والے ہیں, اس شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. چونکہ اب سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, اس لیے بیوی بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی. تو گویا اس علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اس لائق بنایا گیا کہ سارے فرشتے بزرگی میں بہت بڑے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس میں, تسبیح میں, تحمید میں اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے صرف اس بنیاد پر جھک رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو استاد بنایا گیا اور سارے فرشتوں کو شاگرد بنایا گیا. اتنا بڑا مقام علم کا اندازہ لگا لیجیے, یہ ہے فضیلت. اب اگر کوئی انسان علم دین کی فضیلت کو سمجھ جائے تو قرآن مقدس کی اس آیت کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے علم والے ہی بندے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ علم کا پہاڑ بنا ہوا ہوگا. قرآن مقدس کے بیان کے مطابق وہ اہل علم ہے ہی نہیں. وہ انسان علم والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اس کی خشیت اپنے دل میں لے کے رہتا ہے. بہرحال علم کی فضیلت پر یہ ساری آداب بہت ساری اور بے شمار آئے ہیں. یہ بات اس لیے رکھی گئی کہ موجودہ زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم ہو رہا ہے, اور باضابطہ مدھوبنی, دربھنگا وغیرہ پورے ہندوستان میں مشہور تھا کہ ادھر سے یا تو عام جاتا ہے یا تو امام جاتا ہے. کلکتہ وغیرہ میں, بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں جاتے ہیں مرکزی جگہوں پر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں, اسی دربھنگا اور مدھوبنی کی. لیکن آج پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں. ہو سکتا ہے کہ اسکول کے لائن سے پڑھنے پڑھانے کا کچھ مزاج بنا ہے, جس کا کچھ منظر عام طور سے دکھتا ہے. صبح شام ٹیوشن پڑھنے والے بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں. ہم اس علم کے خلاف نہیں, یاد رکھیے گا, اسکول کی تعلیم کے خلاف میں ہرگز نہیں ہوں. یقیناً پڑھنا چاہیے, خوب پڑھنا چاہیے, لیکن قرآن مقدس کے بیان کے مطابق اپنا عقیدہ پہلے پڑھیے, اپنا مذہب کو پہلے سمجھیے, پھر اس کے بعد جو بننا ہو بنیے, کوئی ممانع نہیں. بلکہ قرآن تو سکھلاتا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ کیا کر اللہ نے پوری ڈاکٹری کو سمیٹ دیا ہے. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر بتلاتا ہے, جمع خون سے اور خون کے لوتھڑا سے اور گوشت کے لوتھڑے سے پیدا ہوا کس طرح, وہ تفصیلات ڈاکٹر بتلاتے ہیں. لیکن 1450 سال پہلے قرآن مقدس نے اس علم کے خدا کے نام سے پڑھنے کی بنیاد پر اس علم کی بنیاد ڈال دی اور کہا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے. اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پوری ڈاکٹری کی تعلیم خوب بڑھیا, لیکن ذہنیت یہ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ ہے تو اسکول کے پڑھنے والے بچے مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو چھوٹا نہ سمجھے, بلکہ یہ جاننا چاہیے اگر آپ پیدا ہوتے ہیں تو کان میں اذان دینے والی مدرسے کے بچے ہوتے ہیں. نماز پڑھانے کی باری آتی مدرسے کے بچے ہوتے ہیں. کسی کا انتقال کر جائے, خود باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹے کو غسل کرنے کا طریقہ, دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, انہی مدارس کے بچوں کو لایا جاتا. وہی مدارس کے بچے آپ کے والد کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے, بھیک بھی مانگتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان طلبا کو انسان ناکارہ سمجھتا ہے اور سب سے گھٹیا سمجھتا ہے. یاد رکھیے گا, آپ کی نگاہ میں وہ گھٹیا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ بہت بڑا ہے. ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دوں, لوگ کہتے ہیں کہ عالم لوگ تو بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ مزاج عام طور سے, اور اہل مدرسے پر انسان ہمیشہ بھپکیاں کستا ہے, اسے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے بارے میں شکوہ شکایت کرتا ہے. ایک ماسٹر یا ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر یا ایک بارسٹر وہ اپنے خاندان کی
پرورش کرتا ہے بہت بڑا کام کر لیا۔ ایک مولوی ایسا ہے 10 اور 20 ہزار بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ ایسے مدارس کے جال بچا ہوا ہے، 10,000 15,000 20,000 بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے دنیا والوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے، اور بھیک مانگ کر مدارس کے ذریعے سے ان بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہے۔ آپ گھر میں 2-4 بچے کی پرورش نہیں کر سکتے، وہ مولوی ہزاروں بچے کی پرورش کرتا ہے۔ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہوتا ہے۔ جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، عام طور سے آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بڑا بریلینٹ ہے، بہت ذہین و فطین ہے، بڑا سمجھدار ہے، آپ اسے صبح سویرے اٹھاتے ہیں، اچھا سے نہلاتے دھلاتے ہیں، عمدہ کپڑا پہناتے ہیں، اس کا بیگ تیار کرتے ہیں، اس میں ٹفن اور ناشتہ رکھتے ہیں، اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کرتے اور اسکول پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اسکول پہنچانے کا مزاج ہے کہ نہیں، آپ ذہن میں رکھیے۔ وہی آپ کے گھر میں وہ بچہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا، بالکل ناکارہ ہوتا ہے، جو اسکول سے ریٹرن ہوتا ہے، اسکول بھگا دیا ہوتا ہے، اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اخیر میں کرتے کیا ہے، کسی مولوی کا دماغ چاٹنے کے لیے مدرسہ بھیج دو، 2-4 تماچا لگایا، آنکھ میں کچی لگی ہوئی ہے، منہ ٹھیک سے دھویا رہی ہے، الٹا سیدھا کپڑا پہنایا، آپ کتاب ہاتھ میں پکڑایا، مدرسے کا راستہ دکھا دیا، وہ بچے مدرسے پہنچ جاتے ہیں۔ ان مدارس کے مدرسین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کو آپ نے ناکارہ سمجھ کر، کسی لائق نہ سمجھ کر مدارس میں بھیجا ہے۔ ان مدارس کے اساتذہ کرام نے پیٹ کر، مار کر انہیں پڑھا لکھا کر اس لائق بنا دیا ہے کہ وہ آپ کا امام بھی بنتا ہے، آپ کا مدرس بھی بنتا ہے، آپ کی جنازہ بھی پڑھاتا ہے، اور آپ کے دین کی صحیح رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ مزاج ہے کہ نہ، اندازہ لگائیے گا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، اہل علم جو علم شریعت کے ماننے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے، بالکل غریب و نادار قسم کے لوگ، ایک ہی گھر میں اچھا بچہ اسکول جا رہا ہے، اور جو عقل سے کمزور ہوتا ہے اسے مدرسہ پہ آتا ہے۔ پھر اس امام سے، اس مدرس سے، اس ٹیچر سے، اس عالم سے امید یہ رکھیے گا کہ قوم کی رہنمائی کرے اور قوم کی سربراہی کرے۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسا فرشتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی اصلاح کرنے والا عالم پیدا ہو، تو اپنے گھر میں جو بچہ بڑا سمجھدار ہوگا اسے قرآن کا حافظ بنائیے، اسے علم شریعت کا عالم بنائیے۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح تقدیر سنوارنے والے اور بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے والے یہ علماء تیار ہوتا ہے۔ علاوہ عموماً مدارس کے سلسلے میں ہماری بدگمانی ہوتی، لیکن مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ مدرسہ چلانے والے سے پوچھئے۔ آپ کسی مسجد سے لگوا ایک مدرسہ ہے، اللہ اہل محلہ پہ رحم فرمائے، ورنہ مدرسہ کی جو پوزیشن ہے، آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ برا لگے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے گا۔ مسجدوں مدرسہ کے ترتیبات اگر بددعا کریں گے، آپ سبلتا نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لاکھوں لاکھ روپیہ ماہانہ اس پر خرچ ہوتا ہے مدرسین پر، لیکن مدرسے کا حال کیا ہے؟ مدرسے کی دیوار رو رہی ہے، اس کی سیمنٹ اور اس کے بالو جھڑ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے کہ یہ بالو جھڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرا کر، رو دو کر آپ کی تباہی و بربادی کی بددعا کر رہے ہیں۔ تو بددعا کے نتیجے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی کے باپ نے، کسی کے دادا نے، کسی کے پردادا نے اسے وقف کیا تھا۔ کیوں وقف کیا بھائی؟ کیوں وقف کیا تھا؟ کہ اسے کتا کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا جائے، چوری چماری کی جگہ بنا دی جائے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی جگہ بنا دی جائے۔ مگر افسوس ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ عالیشان مسجدوں نے بنا دی ہے، مدرسہ جہاں جائے، وہ مدرسہ کی زمین بھی مدرسہ کی زمین نہیں ہے، وہ بھی مسجد کی زمین ہے۔ اب اگر مسجد ہو سکتا ہے بددعا کریں، تو مسجد کی بددعا سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، میری بات یاد رکھیے، اگر بری لگے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ میں کسی کی دل شکنی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، صرف حقیقت کی رہنمائی کرنے کا میرا مقصد ہوتا کہ اگر اہل علم کے ذریعے سے مساجد و مدارس کی تعمیر کی جائے، اس کا سپورٹ کیجیے، اس کام میں ہمت بڑھائیے، اس کاج کو آگے بڑھا دیجیے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اس کا ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ اگر تباہی و بربادی آئے گی تو کہتے ہیں خون کے ساتھ جو کے ساتھ خون بھی پس جاتا ہے۔ آپ اچھا رہیے گا تو رہیے گا،
لیکن جب مجموعی طور سے اللہ کا عذاب آئے گا آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو وقف کیا مسجد کے نام پر یا مدرسے کے نام پر، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چلے گئے ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے، وہ چلے گئے ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے تو ان چیزوں کو اسی مصرف پہ لائے۔ اگر ہم نے اپنے باپ کے نام پر ایک جگہ وقف کیا 10 سال 20 سال 50 سال تک ہم چھوڑ کے رکھے ہیں، ہو سکتا ہم کہیں گے ہماری زمین ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس وقف کرنے والے نے اس مسجد کے نام پہ جگہ وقف کیا، مدرسے کے نام پہ جگہ وقف کیا، آپ اسے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ پڑھائی شروع ہو جائے ثواب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، نماز پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم نے روک کے رکھا تو یقین رکھیے گا کہ ہم نے اپنے باپ کو اور اپنے پردادا کو محروم کر کے رکھا۔ ہمیں معلوم ہے تاریخ کے طور پر، کاغذ کے طور پر، اس مدرسے کی زمین جس پہ آپ مدرسہ سمجھتے ہیں وہ محمد داؤد عرف بکوا نے 9 دھور زمین مسجد کو وقف کیا تھا۔ اس لیے وقف کیا تھا کہ اسے کتا کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا۔ وہ وقف کیا تھا مسجد بننے کے لیے، وقف کیا تھا تعلیم کے ذریعے، تعلیم کے لیے وقف کیا تھا، علم کو فروغ دینے کے لیے۔ اس کی نیت کے مطابق اسے ملا ہے، لیکن اگر اس راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ رکاوٹ ڈالنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مسجد ہو کہ مدرسہ ہو، سرائے ہو کہ مسافر خانہ ہو یا رفاع عامہ کے طور پر کوئی ادارہ ہو، ایسی چیزوں کی قدر کیجئے۔ آپ اگر اکیلا نہیں کر سکتے ہیں تو مل جل کر وہ کام کیجئے کہ جس کے نتیجے میں ملت کو بھی فائدہ ہو جائے، موجودہ سماج کو بھی فائدہ ہو جائے، اور واقف کو اس کے وقف کی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا مستقل اندراج ہوتا رہے۔ اگر یہ کرتے تو الحمدللہ خود اپنے لیے بھی فائدہ کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بھی فائدہ سوچنے والے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کہاں جائے گا بندہ طلب ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا علم کی فضیلت کے طور پہ قرآن مقدس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، تو اہل علم کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے ایک مدرسہ تعمیر کیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اہل محلہ سے 1.5 سال سے کچھ تعاون کی امید کی گئی، درخواست بھی کی گئی، دیا نہیں دیا تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسجد بھی تعمیر ہو گئی، مدرسہ بھی تعمیر ہو گیا، اور بہت سارے بچے وہاں سے حافظ بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے پھر ایک بچیوں کے مدرسے کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیاں دے کر اس مدرسے کا تعاون کیجئے، پیسہ دیجئے نہ دیجئے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ علم کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بچے اور بچیاں ضرور وہاں بھیجئے، تاکہ علم کے زیور سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ سننے سنانے کی بہت ساری باتیں ہیں، ٹانگ کھینچنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، زندہ پڑھے گا کہ مردہ پڑھے گا، اس قسم کے تانے تشریح تو میں نے بالکل سنے ہیں۔ 2001 میں مدرسے کی بنیاد ڈالی، 20 سال سے سلسلہ تان و تشریح کے میں سن رہا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ کہتے ہیں کسی گالی دینے سے ہمارے بدن میں چھید تو نہیں ہو جائے گا، ہماری ٹانگ کھینچنے سے ہماری ٹانگ کو رک نہیں جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم پر ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لے گا۔ جب تک کام لینا چاہے گا لیتا رہے گا، اگر اللہ نے ہمیں ناکارہ بنا دیا نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مدارس، ہر مسجد میں مدرسہ جنہیں مکتب کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کے فروغ کے لیے باضابطہ مدرس ہوتے ہیں، مدرس کی تنخواہیں ہوتی ہیں، مدرس کا ان کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ اگر اہل علم کی قدر نہیں کریں گے اور تعلیم کے فروغ کے لیے آپ باضابطہ چندے کی فراہمی نہیں کریں گے تو مدرس دم توڑ کے چلے جائیں گے، وہ بھی کہیں کنارہ کشی اختیار کریں گے کہ ہم آپ کو پورا وقت دیتے ہیں اور آپ کی جانب سے ہمارے لیے کچھ تعاون بھی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہونا ضرور چاہیے، اور مکتب میں جو مدرس اور استاد ہوتے ہیں باضابطہ ان کی نگرانی ہونی چاہیے، ان کی تنخواہ ہی نہیں بلکہ ان کی ضروریات زندگی کے پورے کرنے کے سارے ساز و سامان ہونے چاہیے جو اسلامی مزاج ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے دعا الہی ہم جملہ مسلمانوں کو علم کی اہمیت کے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی دلجوئی کے طور پر ایک بات یہ ختم کرتا ہوں، لوگ آپ کو نیچا سمجھیں گے لیکن اللہ اس کے رسول نے آپ کو بہت اونچا بنایا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے گا تو 7 سال کا بچہ ہونے کے باوجود اپنے دادا پردادا نانا پرنانا سب کی امامت کرائیں گے، کوئی آپ کو مسلح سے کھینچ نہیں سکتا، کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنا دیا تو آپ ایک مسلح نہیں انیک مسلح کی جگہ بنائیں گے، بہت ساری مسجدیں اور مدارس کی تعمیر کروائیں گے، اور نتیجے کے طور پر ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں سے زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہو کر اپنے سماج، اپنے خاندان، اپنے علاقہ اور بطور خاص اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری بنیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے علم پر توجہ دیجیے۔ آپ اسکول کی پڑھائی پڑھیے، مجھ سے منع نہیں کرتے، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مدرسے کے علم کی فضیلت کو سمجھیے اور اس سے اپنا رشتہ ناطہ جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ یقین جانیے گا کوئی عالم واقعی عالم ہے تو بھوکا نہیں مرتا ہے۔ آپ کے سامنے تجربہ ہوگا، بھوکا نہیں مرتا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور الحمدللہ اچھے انداز کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جو مسلمانوں کو نہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔